السلام علیکم، میں حفظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ دھوپ کی ہماری زندگی میں اتنی ہی اہمیت ہے جتنی جسم کو توانائی پہنچانے کے لیے کھانے اور پیاس مٹانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں میں کون ہے جس کا جی دھوپ میں بیٹھ کر جسم تاپنے کو نہیں چاہتا؟ جن کے گھروں میں دھوپ ہوتی ہے ان پر بند گھروں، کمروں اور دفتروں میں بیٹھنے والے اور رہنے والے بڑا رشک کرتے ہیں۔ سرد ملکوں میں جب ہر شے پر برف کی سفید چادر پھیل جاتی ہے اور سورج بادلوں کے پیچھے منہ چھپا لیتا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں جہاں دھوپ خوب چمکتی ہے۔ ساحل کی گرم ریت پر گھنٹوں بیٹھے رہنا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ ایک ماہر صحت نے بڑی اچھی سی بات لکھی تھی کہ گرم ملکوں میں پانی کا کنارہ، فوارہ اور چشمہ زندگی کا مرکز ہوتا ہے، تو سرد ملکوں میں سورج لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اپنے جسم میں سورج کی شعاعیں جذب کر کے آپ محض حرارت ہی حاصل نہیں کرتے، بلکہ سچ پوچھیے تو اس سادہ سے عمل کے ذریعے سے آپ اپنے جسم میں توانائی بھی داخل کر لیتے ہیں۔ اس توانائی کو ہماری زمین کا ذریعہ حیات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دنیا میں انسان، نباتات اور حیوانات کا وجود سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے۔ اگر دنیا میں سورج کی جو روشنی اور تپش نہ پہنچے تو نہ صرف یہ کہ دنیا تاریک ہو جائے گی، بلکہ چرند پرند حیوان بلکہ انسان بھی ختم ہو جائیں گے۔ درخت، پودے، پھل، پھول بھی باقی نہیں رہیں گے اور دنیا ایک سرد اور تاریک گولا بن کر رہ جائے گی۔ وٹامن ڈی دھوپ سے حاصل کرنے کا واحد اور بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے جسم میں کیلشیم کے جذب ہونے کی قوت متاثر ہوتی ہے اور ہماری ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، جسم کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے، اور اگر یہ کمی بدستور قائم رہے تو مختلف بیماریاں انسانی جسم شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم جن جوہروں سے بنا ہے ان میں وہ ذرات پائے جاتے ہیں جو سورج کی شعاؤں سے نکلتے ہیں۔ روئے زمین پر پائی جانے والی ہر جاندار شے اپنے اندر ایک انتہائی حیرت انگیز کیمیائی رد عمل لیے ہوتی ہے۔ یہ کیمیائی رد عمل صرف اور صرف سورج کی توانائی جذب کرنے اور جلانے پھر سے توانائی میں تبدیل کرنے ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہوگا کہ ہمارے جسم و جان کو جو کچھ ملتا ہے اس کا سورج کے عمل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورج سے ہمارا تعلق بڑا پہلو دار ہے۔ اس میں بہت سے پہلو ابھی تک ہماری سائنس کے لیے بھی ایک گنجل بنے ہوئے ہیں اور سائنسدان اس گنجل کو سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج ہمیں صحت و توانائی عطا کرتا ہے، لیکن اس کی شعاؤں کی کمی بیشی صحت و حسن کو تباہ بھی کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حیات بخش سورج ہمیں کیا کچھ دیتا ہے اور اس کی توانائی کا بہترین مصرف، یعنی ہم اس کی توانائی سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ایسے خراب یا پہلو کون سے ہیں اور ان سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات مشورہ دیتے ہیں کہ دھوپ کھانے کے سلسلے میں توازن رکھا جائے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں جو ماہرین طب شمسی علاج کرتے تھے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شمسی غسل کا بہترین وقت صبح سویرے کا ہے۔ اور اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سورج کا یعنی شمسی غسل کا بہترین وقت صبح سویرے کا ہے، کہ صبح سویرے کی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، شعاعیں نکلتی ہیں، وہ اپنے جسم پر ڈالی جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ کولیسٹرول بہت ہی خطرناک ہے اور خون میں اگر کولیسٹرول بڑھ جائے تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن بہت کم لوگ ہی یہ بات جانتے ہیں کہ دھوپ سے کولیسٹرول کی سطح میں ڈرامائی طور پر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کو کولیسٹرول کی سطح پر قابو پانے کے لیے الٹرا وائلٹ شعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جلد میں اسکولین نامی ایک کیمیائی مادہ ہوتا ہے جو دھوپ میں وٹامن ڈی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر جسم کو دھوپ نہ ملے تو پھر یہ مادہ کولیسٹرول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں دھوپ کی کمی کے باعث جسم میں وٹامن ڈی کم بنتا ہے، لہٰذا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر، سورج کی شعاؤں کا بلڈ پریشر پر بھی اثر پڑتا ہے۔ عام طور پر سردی میں بلڈ پریشر سب سے زیادہ
اور گرمی میں سب سے کم ہوتا ہے، کیونکہ گرمی میں الٹرا وائلٹ شعاعیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ شوگر کو دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں شوگر کا مریض نہ ہو۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دھوپ کی شعاعیں انسولین پر اثر انداز ہو کر خون میں گلوکوز کی سطح کم کر دیتی ہیں۔ اس طرح شوگر جو ہے وہ دھوپ کے ذریعے روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شیرخوار بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو وٹامن ڈی کی گولیاں کھلائی جاتی ہیں، تو یہ انہیں آگے چل کر انسولین پر انحصار کرنے والی شوگر سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ لیکن اگر جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو تو پھر لوگوں میں انسولین کی مزاحمت کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ کینسر کے بارے میں ایک کتاب میں عجیب بات کہی گئی ہے کہ سورج کینسر کی بیماری کا سبب کم بنتا ہے اور کینسر سے محفوظ رکھنے کا زیادہ۔ بعض جائزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سینے، بڑی آنت اور مثانہ کے کینسر جو خاصے عام ہیں، ان میں اکثر اس لیے اضافہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھوپ کم ملتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دھوپ سے ہمارے جسم میں وٹامن ڈی بنتا ہے اور یہ وٹامن کینسر سے متاثرہ خلیوں کو بااثر بناتا ہے۔ بعض طرح کے چنبل اور کیلوں کو ایسی دھوپ سے فائدہ ہوا ہے کہ جو نہ زیادہ تیز ہو اور نہ ہلکی، کیونکہ وٹامن ڈی جلد کو صحت مند رکھتا ہے، لیکن جن لوگوں کے چہروں پر کیلے ہوں وہ بہت زیادہ دھوپ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں۔ روشنی، دھوپ ہماری اور کرۂ ارض کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس سے قدرت کے وضع کردہ خود کا نظام کے تحت زمین کے اوپر اور اندر تغیرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات میں سے ہے اور اس لیے دھوپ سے اسے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ جب دھوپ نقصان پہنچانے لگے یا نقصان کا امکان ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ دھوپ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اس لیے خاص طور پر اپنے بچوں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ نہ صرف بیماریوں سے بچ سکیں بلکہ اپنی عمومی صحت اور بڑھوتری کی رفتار کو بھی برقرار رکھتے ہوئے تندرست رہ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔